بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایاک نستعین پر ایاک نعبد کو تقدم اس لیے ہے کہ انسان دعا کے وقت تمام قواعد سے کام لے کر خدائے تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے کہ قواعد سے کام نہ لے کر اور قانون قدرت کے قواعد سے کام نہ لے کر آوے۔ مثلاً کسان اگر تخم ریزی کرنے سے پہلے ہی یہ دعا کرے کہ الہی اس کھیت کو ہرا بھرا کر اور پھل پھول لا، تو یہ شوخی اور ٹھٹھا ہے۔ اسی کو خدا کا امتحان اور آزمائش کہتے ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا کو مت آزماؤ۔ جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے مائدہ مانگنے کے قصے میں اس امر کو بوضاحت بیان کیا گیا ہے، اس پر غور کرو اور سوچو۔ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدائے تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اسی لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہی معنی اس دعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقادی اعمال میں نظر کرے، کیونکہ خدائے تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرائی میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس مقام پر ذرا خاص غور کریں جو کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایاک نعبد کا تقدم ایاک نستعین پر جو کلمہ دعائیہ ہے، اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے۔ غرض عادت اللہ ہم یوں ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خلق اسباب کر دیتا ہے۔ دیکھو، پیاس کے بجھانے کے لیے پانی اور بھوک مٹانے کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے، مگر اسباب کے ذریعے۔ بس یہ سلسلہ اسباب یوں ہی چلتا ہے اور خلق اسباب ضرور ہوتا ہے، کیونکہ خدائے تعالیٰ کے یہ دو نام ہی ہیں۔ جیسا کہ مولوی محمد احسن صاحب نے ذکر کیا تھا کہ کان اللہ عزیزا حکیمہ۔ عزیز تو یہ ہے کہ ہر ایک کام کر دینا، اور حکیم یہ ہے کہ ہر ایک کام کسی حکمت سے موقع اور محل کے مناسب اور موزوں کر دینا۔ دیکھو، نباتات جمادات میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں۔ تربت ہی کو دیکھو، وہ 1-2 تولہ تک دست لے آتی ہے۔ ایسے ہی سقمونیاں، اللہ تعالیٰ اس بات پر تو قادر ہے کہ یوں ہی دست آ جائے یا پیاس بدو پانی ہی کے بجھ جائے، مگر چونکہ عجائبات قدرت کا علم کرانا بھی ضروری تھا، کیونکہ جس قدر واقفیت اور علم عجائبات قدرت کا وسیع ہوتا جاتا ہے، اسی قدر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر اطلاع پا کر قرب حاصل کرنے کے قابل ہوتا جاتا ہے۔ طبابت ہیت سے ہزارہا خواص معلوم ہوتے ہیں۔ علوم ہیں ہی کیا، صرف خواص الاشیاء ہی کا تو نام ہے۔ سیارہ، ستارہ، نباتات کی تاثیریں اگر نہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم پر ایمان لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خواص الاشیاء ہے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ہم حکمت سیکھیں۔ علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے، چنانچہ فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بس اهدنا الصراط المستقیم کا مقصد یہی ہے کہ اس دعا کے وقت ان لوگوں کے اعمال، اخلاق، عقائد کی نقل کرنی چاہیے جو منعم علیہم ہیں۔ جہاں تک انسان سے ممکن ہو عقائد، اخلاق اور اعمال سے کام لے۔ اس امر کو تم مشاہدے میں دیکھ سکتے ہو کہ جب تک انسان اپنے قواعد سے کام نہیں لیتا وہ ترقی نہیں کر سکتا، یا ان کو اصل غرض اور مقصود سے ہٹا کر کوئی اور کام ان سے لیتا ہے جس کے لیے وہ خلق نہیں ہوئے، تو بھی وہ ترقی کی راہ میں نہ بڑھیں گے۔ اگر آنکھ کو 40 روز بند رکھا جاوے تو اس کے دیکھنے کی طاقت سلب ہو جاوے گی۔ بس یہ ضروری امر ہے کہ پہلے قوا کو ان کے فطری کاموں پر لگاؤ تو اور بھی ملے گا۔ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں تک عملی طاقتوں سے کام لیا جاوے اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اول عقائد، اخلاق، اعمال کو درست کرو، پھر اهدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگو، تو اس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوگا۔
خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت مرحومہ ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئی ہے کہ جس کے لیے آفات پیدا ہونے لگی ہیں۔ انسان کی حرکت گناہوں اور معاصی کی طرف ایسی ہے جیسے ایک پتھر نیچے کو چلا جاتا ہے۔ امت مرحومہ اسی لیے کہلاتی ہے کہ معاصی کا زور ہو گیا، جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر، اور دوسری جگہ فرمایا یحیی الارض بعد موتها۔ ان سب آیات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو نقشے دکھائے ہیں۔ اول الذکر میں تو اس زمانے کا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس وقت بھی چونکہ دنیا کی حالت بہت ہی قابل رحم ہو گئی تھی، اخلاق، اعمال، عقائد سب کا نام و نشان اٹھ گیا تھا، اسی لیے اس امت کو مرحومہ کہا گیا، کیونکہ اس وقت بڑے ہی رحم کی ضرورت تھی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قابل رحم اس شخص کو کہتے ہیں جسے سانپوں کی زمین پر چلنے کا حکم ہو، یعنی خطرات عظیمہ اور آفات شدیدہ درپیش ہوں۔ بس امت مرحومہ اس لیے کہا کہ یہ قابل رحم ہے۔ جب انسان کو مشکل کام دیا جاتا ہے تو وہ مشکل قابل رحم ہوتی ہے۔ شرارتوں میں تجربہ کار، بداندیش خطا کاروں سے مقابلہ ٹھہرا، اور پھر امی، جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم امی ہیں اور حساب نہیں جانتے، بس امیوں کو شریر قوموں کا مقابلہ کرنا پڑا جو مقاعد اور شرارتوں میں تجربہ کار تھے، اس لیے اس کا نام امت مرحومہ رکھا۔ مسلمانوں کو کس قدر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابل رحم سمجھا۔ پہلے واعظ انبیاء ایسے وقتوں میں آتے تھے کہ لوگ مقاعد سے واقف نہ ہوتے، اور بعض اپنی ہی قوم میں آتے تھے، لیکن اب تو مقاعد اور دنیا کے علوم و فنون اور فلسفہ اور سائنس میں پکے ماہر ہیں، اور راس بازوں کو اس جہان کے ظاہری علوم اور مادی عقلوں سے اور اس کے پیچ در پیچ منصوبوں اور داؤں سے بہت کم مناسبت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اے عیسیٰ، میں تیرے بعد ایک امت پیدا کرنے والا ہوں جو نہ عقل رکھے گی اور نہ علم، یعنی امی ہوگی۔ آپ نے عرض کی یا رب کیف یعرفونک، اے اللہ جب کہ وہ علم اور عقل سے بہرہ نہ ہوں گے تو تجھے کیوں کر پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا علم اور عقل دوں گا۔ اس سے بڑی بشارت ملتی ہے۔ جیسے ہمارے مخالفوں کو ارضی علوم سے مناسبت ہے، ایسے ہی اہل اسلام کو سماوی علوم سے۔ ایک گوار مسلمان کی سچی رویا اور خوابیں بڑے بڑے فلاسفروں، بشپوں اور پنڈتوں کے خوابوں سے طاقت میں بڑھ کر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بس مسلمانوں کو واجب ہے کہ اپنے اس محسن حقیقی کا شکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی دی ہوئی نعمت کو زیادہ کروں گا، اور بصورت کفر عذاب میرا سخت ہے۔ یاد رکھو کہ جب امت کو امت مرحومہ قرار دیا ہے اور علوم لدنیا سے اسے سرفرازی بخشی ہے تو عملی طور پر شکر واجب ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم میں تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایاک نعبد کا لحاظ رکھیں، کیونکہ ایاک نعبد کو ایاک نستعین پر مقدم رکھا ہے۔ بس پہلے عملی طور پر شکریہ کرنا چاہیے، اور یہی مطلب اہدنا الصراط المستقیم میں رکھا ہے، یعنی دعا سے پہلے اسباب ظاہری کی رعایت اور نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے، پھر دعا کی طرف رجوع ہو۔ اولاً عقائد، اخلاق اور عادات کی اصلاح ہو، پھر اہدنا الصراط المستقیم۔